احرام باندھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ نمبر 1، میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا، بخاری کی روایت ہے 1524۔ نمبر 2، احرام باندھتے وقت غسل کرنا، ترمذی کی روایت ہے 830۔ نمبر 3، حیض اور نفاس والی عورت کا احرام باندھنا، مسلم کی روایت ہے 2908۔ نمبر 4، حیض اور نفاس والی عورت بھی غسل کرے، مسلم کی روایت ہے 1209۔ نمبر 5، خوشبو والی چادر کو احرام کے طور پر نہ باندھا جائے، بخاری کی روایت ہے 5852۔ چھٹی بات ہے احرام باندھتے وقت شرط لگانا، بخاری کی 5089 یعنی 5089 نمبر روایت ہے۔ اگر کسی کو خدشہ ہو کہ راستے میں رکاوٹ آ سکتی ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے تو احرام باندھتے وقت شرط لگا لے۔ شرط لگانے سے مراد یہ کہ اللہ یہ میرا احرام وہیں تک کا ہے جہاں تک میں محبوس نہ ہو جاؤں، کہ اگر میں محبوس ہو گیا تو پھر یہ اس وجہ سے ایسی نیت کی جاتی ہے سم ٹائمز اگر کسی کو خطرہ ہو کہ جس وقت پھر احرام کھولے تو احرام کھولنے پر ظاہر ہے احرام کی پابندی تو لازم ہے اور وہاں تک پہنچے بغیر سارے افعال انجام دیے بغیر نہیں کر سکتے تو دم دینا پڑتا، تو جب انسان شرط لگا لیتا ہے تو دم نہیں دینا پڑتا۔ 7ویں بات ہے احرام باندھنے سے پہلے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حاصل ہو جائے گا، مسلم کی روایت ہے 3016۔ الموسوعہ الفقہیہ المیسرہ والیوم 4 پیج 341۔ اور احرام باندھنے سے پہلے 2 نفل ادا کرنا مستحب ہے، شرح مسلم جو 90 کی ہے والیوم 5 ہے پیج 25۔ اور 8ویں بات ہے احرام باندھ کر نیت کرنا اور اونچی آواز سے تلبیہ پکارنا، مسلم کی روایت ہے 1218، ترمذی کی روایت ہے 829۔ 9ویں بات ہے احرام کے بعد ہمیشہ حالت استوا پر رہنا صحیح نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے 359۔ استوا کی حالت ہوتی ہے نا جس میں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، یہ رائٹ سائڈ والا کندھا ننگا کرتے ہیں۔ 10ویں بات ہے 2 حجوں یا 2 عمروں کا اکٹھے احرام باندھنا، یعنی اس کی صورت یہ کہ ایک وقت میں 2 عمروں کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے اور دوسرے ایک سال میں 2 حجوں کا احرام باندھنا درست نہیں، کہ سال کے پہلے حصے میں ایک حج کیا، آخری حصے میں دوسرا احرام کی حالت ہی میں رہے سارا سال، ایسا جائز نہیں ہے۔ فتاوی الاسلامیہ والیوم 2 پیج 217 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔